ہوں دیکھو اقبال جہا بندہ جنہیں پاکستان بنایا تصور پیش کیتا اور قائد اعظم محمد علی جناح نو نپ کے لے آیا اتوں، یعنی انگلینڈ تو اقبال بلا کے لے آیا. اور بابا جڑا سی نا خدا بخش کی نا سی ودا قائد اعظم دا خاص جڑا اقبال دا خاص خادم سی، خدا بخش اللہ بخش نہیں یار اور نہیں یار بھی نہیں اور چھڈو پرے تسی کدے کے بالو پڑیا میں مار لیو. سنو توجہ، علی بخش اے ہن بولیا. علی بخش کہندا سی، کہندا میں ایک دن جن راتی ادھی رات دا ویلا تے دوباروں دستک ہوئی، کہنے لگا اقبال پوری تیاری نہ بیٹھے ہوئے سی، او دن ستا کوئی نہیں، باہروں دستک ہوئی تے اقبال بھی دوڑ گیا تے میں بھی گیا تے ویکھیا تے بڑے بڑے بزرگ تے وجیہ تے جناب اقبال بچ گیا ان کر کے اندر لے آیا بٹھایا. علی بخش کہندا میں کہ گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے، کہنے لگا میں نو کہ اقبال کہندا جاؤ پوچھا انہاں بزرگاں کی کرنا، انہاں کہ میں لسی پینی. میں نو بھائی اقبال نے جگ دیتا، انہوں نے کہا لسی لیا. میں کہا اقبال دا دماغ خراب ہے، ادھی راتی بھی لسی کتوں لبنی ہون. کہنے لگا میں باہر نکلیا دکانہ تے بزرگ وڈے بیٹھے تو لسی رڑک رہے، انہوں نے کہا لسی لینا ہے، انہوں نے کہا لو جی. اور لسی لے کے تے چلے گئے. وہ کہندے انہوں بزرگوں نے پھر اقبال بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں. پھر اقبال انہوں نے روانہ کیتا اور اقبال بالکل اپنے آپ تو باہر ہویا. کہندا جدوں گیٹ بند کیتا میں اقبال نو نپ لیا، خادمہ نو نان تے ہوندا ہے، میں کہا دسو جی یہ کون سن؟ وہ کہنے لگا بدتمیز ہے، تینوں کی لگے؟ انہوں نے کہا بدتمیز نہیں، میں بڑی خدمت کی تھی. ہاں بدتمیز والی گل ساری جوانی تو کھا گیا تو ہن بدتمیز ہو گیا. انہوں نے کہا گل دس میں چھڈنا تینوں. انہوں نے کہا اچھا ایک شرط ہے میں دسدا بھئی میری زندگی تو نہیں دسنی ہے گل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جڑے آئے سن سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سن. ہاں جی. انہوں نے کہا جڑے باہر لسی رکھ رہے سن، انہوں نے کہا داتا صاحب سن. سعد ابن ابی وقاص اشرف مبشرہ وچوں کوفے دے لوگوں نے کہا نماز صحیح نہیں پڑھا دے. آپ نے فرمایا میں صحیح نہیں پڑھا دا، میں پہلا بندہ جنہیں اسلام دی خاطر بندہ ماریا، میں پہلا بندہ جنہیں اسلام دی خاطر تیر چلایا. تو فرمایا میں او جنا میں صحابہ رسول نہ جہاد کیتا تے اسی ککراں دیاں پھڑیاں کھادیاں، درختاں دے پتے کھادے، ساڈے واچھاں جڑیاں نے زخمی ہو گئیاں تے سانو پیشاب ان جاندا سی جے بکریاں مینگنیاں کردیاں. تے ہن مینوں دین نہ سکھانا ہے کوفے والےاں. لقد خبت اذا وضل عملی، پھر تے میں برباد ہو گیا، میرے عمل بھی ضائع ہو گئے کہ مجھے حضور کے ساتھ چلتے ہوئے بھی دین سمجھ نہ آیا. اس حالت یہ بھی پہنچ گئے، میں بھی پہنچ گیا، ساری زندگی دین پڑھایا تے ہن سانو اجے تک دین نہ سمجھ آیا تے پھر تے اسی دنیا آخرت ساڈی برباد ہو گئی. ساڈے اس مسئلے نو سمجھو کہ ناموس رسالت دا مسئلہ سب تو بڑا حساس مسئلہ ہے کائنات وچ. ہاں اس دے وچ جڑا غداری کرے اس نال نہ اسی بول سکدے ہاں، نہ او دے نال نرم گل کر سکدے ہاں، او دے نال ایویں گل کر سکدے ہاں جویں ابو دجانہ تلوار چکے نا تے انج کیا ان الذی عاہدنی خلیل انج کر کے کیا. ہاں جی بالکل اسی اے مت کوئی سمجھے کہ اس مسئلے نرم دو نمبری ہو سکتی، اس مسئلے دو نمبری نہیں ہو سکتی. ساری دنیا بھی غرق ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، سارے جہان چلے جان، حضور دی عزت اور ناموس تے دو نمبری نہیں ہو سکتی. اس مسئلے ساڈا مسئلہ سمجھو، اپنے تھانے چلاؤ، اپنا ملک چلاؤ. ہن تو تسی ملک بھی نہیں چلا سکتے. ہن 2018 وچ اب شعر نہیں آیا، محمد عربی کا دین آیا. ہاں جی سارے بولو، سارے جڑا دو نمبر ہو بالکل نہ بولے. سارے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک اب شعر نہیں آیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. میں حدیثاں دے پیش کرن لگا. انہاں دے ججاں نے حضور دے 11 فیصلے چک کے اے منڈے پکڑو بھئی، انہاں دے ججاں نے حضور دے 11 فیصلے چک کے تے انج رکھ دیتے.
میں دو تے روایتاں پیش کرن لگا. طبقات ابن سعد وچ انہاں حدیث نقل کیتی، وہ کہندے حجۃ الوداع دے موقع تے نبی علیہ السلام نو عرض کیتی اسامہ بن زید نے، حضور میں تازہ وضو کرنا ہے. میرے آقا و مولا نے اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامہ بن زید، حضور نے اسامہ بن زید کے لیے کوچ کرنا مؤخر فرما دیا. عرفات سے حضور روانہ ہونے لگے تھے تو حضور نے فرمایا آپ وضو کر کے آئیں. 1,24,000 صحابہ نو حضور نے روک دیتا اسامہ بن زید کے لیے. اس جا غلام افطس اسود، محمد بن سعد کہتے ہیں میرے استاد یزید بن ہارون نے میں نے بیان کیتا، انہوں نے پھر حماد بن سلمہ نے بیان کیتا، انہوں نے ہشام بن عروہ نے، اور انہوں نے انہوں دے پیو نے بیان کیتا کہ حضور جدوں آئے نہ وہ غلام تے انہوں دے نک چپٹی ہوئی سی تے رنگ گندمی سی. فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا، تے یمنی کہنے لگے اس واسطے سانو روکیا گیا. فلذالک کفر اہل الیمن، اس بنا پر جن یمنیوں نے یہ بات کی تھی وہ سارے کافر ہو گئے. قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا. کہتے ہیں میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا، میں کہا جناب ایک کفر اہل الیمن من اجل ھذا کا مطلب کیا ہے، وہ کیوں اس وجہ سے وہ کیسے کافر ہو گئے؟ تو فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفافهم بامر النبی. ایتھے میں سمجھو مسئلے اس نو، انہاں کیا ہو یمنی اس واسطے کافر ہو گئے کہ انہاں حضور دی پسند نو ناپسند کیتا جائے، انہاں حضور دے حکم دی کوئی اہمیت ہی نہ سمجھی. دسو جی 11 فیصلے ساڈے وکیلاں نے پیش کیتے حضور دے، اے رسول اللہ دی ظاہری آیات وچ صحابی مار کے آئے، حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، فرمایا اس کے گستاخ رسول کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اس گستاخ کی کوئی قیمت نہیں. انہاں نے ججاں نے چک کے انج رکھ دیتے. لیکن امام ربانی یا اعلی حضرت بریلوی ہوندے تو پھر فتوی جاری کر دینا. ایتھے تے پیر صاحب تو علاوہ ہولی وچ بکواس کر کے آیا تے پیر صاحب تو علاوہ بولے ہی کوئی. سارے مفتی چپ ہو گئے. میں آکھا جڑے حکمران اج تے اٹھو تے بھی کسے نہیں حضور بنیا. امام احمد بن حنبل نو تے اٹھو تے بن کے حاکم وقت نے کوڑے لائے بازار وچ، تے امام احمد بن حنبل جڑے گزردے سن لوگ تماشبین تے آپ فرماندے سن جڑا جاندا او تے جاندا، جڑا نہیں جاندا او بھی سمجھ لوے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے، میں بادشاہ نہ ٹکر لئیے. بادشاہ اے بکواس کرتا، محمد عربی کا دین یہ کہتا ہے. میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. وہ کیڑے مفتی ہیں یار یہ توحید تے حملہ ہوئے تاوی چپ رہن، ناموس رسالت تے حملہ ہوئے تاوی چپ رہن. اور کیڑا استاد الحدیث میرے جا شیخ الحدیث ہوئے جدو رسول اللہ دی عزت تے حملے ہو رہے ہون تے اے جناب موڈے تے رکھ کے تے دورے تے پھر رہے ہوئے، ہاں جی حج تے جا رہے ہوئے، کدی بہانے بنا کے ادھر جا رہے ہوئے. دسو مفتی تے اسلام دا امام احمد بن حنبل ہے جنہوں کوڑے لگدیاں جدا تہ بند بھی کھل جائے، جدا تہ بند بھی کھل جائے، بادشاہ کوڑے مار رہے ہوئے، آسمان دی طرف انج ویکھ کے تے گل کرے، بعد وچ غیب وچوں ہاتھ آوے تے اودا تہ بند بند دے. بعد شاگرداں نے پوچھا حضور جدوں تہاڈا تہ بند کھل رہے سی تسی کی گل کیتی آسمان دی طرف منہ کر کے؟ کہندے میں کہا یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر نہ کم کیوں جی. اے خدا دی قسم ہے میرے نال بھی انجی ہویا. 4 جنوری پچھلے سال حضور جدوں میں گرفتار ہویا نا تے میں کپڑے بدلن دی واری آئی، بندہ بھی میرے کول کوئی نہیں سی، او جڑے میرے نال سی اوے نے علیحدہ کر دیتا. میرے کپڑے بدلن دی واری آئی تے میں قیدیاں نو کہا، میں کہا یار چادر بچھاؤ تے تسی ارد گرد کپڑا باندھ نپ کے کھڑے ہوو تے میں کپڑے بدلنے. تے میرے دل وچ خیال آیا، انجی خیال آیا، میں کہا یا اللہ تیرے حبیب دی خاطر آئے بیٹھا ہے، قیدی کی کہن گے اے میرا جسم ویکھن گیا اجے وہ کپڑے بند رہے سن ادھر ادھر. جناب وہ جیل دا دروازہ کھلیا، خادم حسین کون ہے، رہائی کا ٹائم آ گیا. میں انجے کیا، میں کہا یا اللہ تیرے حبیب دے صدقے آئے بیٹھے ہوں قیدی کی بار تماشے لان گے کہ مولانا آئے سن تے جناب اس طرح انہیں کپڑے بدلے. اسی ویلے رہائی دا آرڈر. ننگا اسلام کانڈ نہیں لگن دیندا لیکن جاوے شرط دے کہ اسلام دی خاطر جاوے. ہاں جی ہاں جی بالکل. یہ تو میرے نال بھی ہے، میرے صدیاں بعد میرے جا کتا پاک رسول اللہ وہ تو امام احمد بن حنبل سن. اسلام دی خاطر ہن اے لوگ میری تقریرہ حضور تک کیوں سن دیں تے کہیں نو درد ہوندا ہے. میں کہو تو بھی تو آخر جیل جا کے
اتنے جا کے اپنے ہتکڑیاں لوانیاں سن ہتکڑیاں مولی خادم لوائیاں تے تقریراں بھی مولی خادم دیا لوگ سننیاں جڑے ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکے حضور دی خاطر انہوں نے تقریراں کوئی نہیں سننی کسے ہوں پریشان ہے جی مولوی صاحب کو دیکھ کر کیوں نعرہ لگتا ہے میں کہا مولوی صاحب کو ایتھے دیکھ کے نعرہ نہیں لگتا مولوی صاحب ویل چیئر تے ہستے ہستے جیل وچ بھی گئے ہاں جی ہستے ہستے میں گیا اتنے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صاحب پچھلے بھی بولو بھائی تسی کیوں نہیں بولتے سارے بولو لبیک یا رسول اللہ اچھا لبیک نعرہ تسی چاستا کوئی نہیں لایا لبیک دا لبیک یا رسول اللہ سارے بولو ہاں جی تسی بولو بھائی یہ کھڑے تسی کی کر رہے ہو سارے تسی بولو اللہ دے بندو ہاں کمال ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میرے علاقے دا جڑا تھاندار سی وہ خود مینوں جیل چھڈن گیا اوندا نام میں نہیں لیندا ویسے پلیت آدمی ریٹائر بھی ہو گیا ساری زندگی کھے کھائے گا حشر والے دن حشر کو ہوگا یہ معلوم جدو رسول اللہ بلان گئے میرے نا تے لگ ٹوٹے ویل چیئر وچ کون گئے سی جیل وچ تے کون لے کے گئے سی انہوں وہ اگے میرے سامنے جناب کاغذات انج کرے بھائی مولوی صاحب ہو سکنا گڈی وچ چیخ پون یار مینوں نہ لے جاؤ تے میں جان بوجھ کے انج کرنا میں کہا پتر میں تو ستا پیا الحرب خود تو وہ میں جان کے سیٹ نہ ٹکرا میں جھوٹے آ رہے وہ پریشان ہوئے پیچھا ویکھے کہتے انہوں نے ٹارگٹ دیتا کہ بھائی اتنا ظلم کرو کہ تینوں اوتے ڈی ایس پی بنا دیں گے جی مولوی خادم نو تو ڈھال ہمیں میں کہا پتر ایک گل وچ ہو رہے ہاں ہاں جی ایک کس طرح تو ڈھال سکنا کیوں جی شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا وہ اصلی شیر یہ تو ویسی چبڑ آدمی نا یہ چبڑا دی تو میں گل ہی نہیں کرتا اصلی شیر محبوب سبحانی دا دربار دے باہر کتا بدیا ہوئے نکا جائے تے شیر باہر آوے وہ محبوب سبحانی دی گاں کھان لگے تے شیر انہوں کتا نپ کے انہوں لمحہ پا دے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اسی کنہ نے منن والے وہ میں جان کے ستا گیا انہیں سمجھا ہونے اندر پھر گیا پھر بڑے ایکٹنگ نال آیا کہ جی اندر پھر کہہ کے آئے دینا ظلم کرنا ہے انہوں ہتکڑیاں لا کے رکھیاں تو میں کہا پھر کی ہونا ہتکڑیاں لا میں ہتکڑیاں لان لگے تو میں ہسی انہوں نے کہا مولوی تو ہسدا کیوں میں گل وچ ہو رہے اگر مولوی ہسدا کیوں میں گل وچ وہ انہوں نے گل پریشان کیا کر جان سی کہندی کند گل وچ کیڑی ہو رہے میں کہا گل وچ واقعی ہو رہے دیکھو نا تسی کیویں کھڑے ہو گل وچ ہو رہے اسی اتنے بھی بیٹھے ہیں جتھے مرضی کو جدہ دل کرے لے جائے لیکن حضور دی خاطر لے جائے سانو کدی حضرت جی جوانو جڑی پیشکش ہوئی نا یہ جناب دے اختیار ہے کہ اگر تسی ساڑی پیشکش قبول کرو میرے جا بندہ ویل چیئر تے نہیں نا پیر صاحب نے ہو سکنا اسی کدھروں کھڑا کر دئیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اے رسمن میں گلہ نہیں کر رہا میں میدان حضور کیوں آیا داتا صاحب بم دھماکہ ہویا احتجاج اسی کر رہے اتھے مولوی نعرے لا رہے عوام نعرے لا گئے جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا شام پہ ہی تو کہتے جی چلیے اور میں کہا کدھر چلیے ہون تو تسی نعرے لا رہے سی جینا ہوگا مرنا ہوگا تو میں نے کہنے لگی وہ بادشاہ یہ نعرے ہی ہوندے ان کہ تھوڑا بیٹھا ہوندے اور میں کہا داتا صاحب کے کھان سامنے کھڑے جھوٹ مار رہے ہو تسی انہاں ایہو جیاں سیاستاں کیتیاں تے آج اسلام ایتھے پہنچا ہوں اسی تواڈے سامنے آئے صاف ستھرے ہو کے ہاں یہ نہیں کہ اپنا پتر باہر پڑھن واسطے بھیجا میرے دو ہی سن تے میں دو ہی ڈی چوک لے کے گیا ہوئے سی جی بالکل پکی بات ہے مر جاندے تو مزہ آنا سی ہاں جی گھر بھی لٹوایا پیر صاحب نے اب دیکھو نا پیر صاحب نے جو کچھ ہے ہن بھی کہندے جی فور شیڈول میں کہ نپ کے لے جاؤ تقریر نہیں کر سکتے اور تھوڑا پیو کر سکتا تقریر میں ہی کرنی ہاں جی اور اعتزاز حسن بھی گجراتی ہے جی گجرات کیسے کسی ہیرے پتھو ہے ایک وہ گنگا چودھری شجاع بڑ 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 ایک وہ دوسرا اعتزاز
لم یلد ولم یلد ولم یلد ولم یلد. زرداری نو دعوت دین تو پہلے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم یلد ولم کفوا احد. 3 واری اس پڑھے. ذلیلا تو اسلام دے خلاف بکواس کرنا تینو کل واللہ پڑھنی نہیں آندی. اسلام دے اگر آ کے سیکھنا ہی تو پیشوائی علیہ سنت کوڑا قاضی صاحب کوڑا نہیں تو میرے کوڑا. میں تینو دساں اعتزاز سیگا کیڑا ہے. اینو تو حضور اعتزاز سیگا بھی نہیں آندی. جی آندھا تو بشک ٹی وی تے آوے میں دسے اعتزاز دی صرف صغیر سنائے تو میں بھی سنانا. ہاں اعتزاز دسے کیڑا سیگا ہے یہ دی صرف صغیر سنائے تو میں بھی سنانا. پھر صرف کبیر بھی سنائے. کھوتا کی جانے گلکند کی ہوندی. شرم نہیں آندی تسی اسلام دے بارے بہ کے بھونکتے ہو جناب کہ جی قانون ایسے ہونا چاہیے قانون ایسے ہونا چاہیے. تو ہانو تو اپنے نا دا بھی نہیں پتا تہاڈا نا کیڑا ہے. اس اعتزاز دا معنی کیویں شجاعت دا معنی کیویں اس نو یہ بھی نہیں پتا حسین سیگا کیڑا ہے. اے اپنے دور وچ داتا صاحب نہیں گئے. اے جڑا تہاڈا پرویز الہی ہے ہاں رائے ونڈ جانا رہا داتا صاحب نہیں کیا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جڑا انہاں دا کوئی چمچہ بیٹھا اس چمچے نہ میری گفتگو ہی کوئی نہیں. ہاں کسے دے چمچے نہ بھی عمران دا چمچہ بیٹھا ہوئے نواز دا چمچہ بیٹھا ہوئے یا انہاں دا چمچہ بیٹھا ہوئے ہاں انہاں نو چمچگیریاں مبارک سانو محمد عربی دی غلامی مبارک. کسے چمچگیر نہ میری کوئی گفتگو نہیں. میری گفتگو محمد عربی دے غلاماں نال ہے. رب نے سینے وچ 2 دل نہیں رکھے ایک سیاسی ہوئے تے دوسرا مذہبی ہوئے. دل رب نے سینے وچ اکو رکھیا وہ اپنے محبوب دی محبت واسطے رکھیا بس. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اقبال دا پیر خانہ اقبال دے شعر نہ پڑھے تو پھر تا قاضی صاحب بھی قبلہ ناراض ہو جان. کیوں جی اقبال ایویں نہیں اقبال بنیا گل وچ ہو رہے. ہاں جی اور تھوڑے لوگ شاعر گزرے ہن اقبال ایویں تھوڑی گل. اقبال ایتھے آیا پھر انہیں ویکھیا جدوں قاضی صاحب نے ویکھیا تو پھر اقبال اقبال ہو گئی. قاضی صاحب نے ویکھ لیا جی بھئی جڑا کم دا ہے اینو کچھ دے دیو. اور اقبال اس گلاں دا مندا ہے ساریاں گلاں. اقبال نو ایویں نہیں گل بنی. اقبال دی گل کوئی بنی ایتھوں. دسو جی اقبال دی چھٹی بھی نہ مکا چھوڑ. اقبال نال نہ کیڑا ویر ہے. اسی حضور آزاد کشمیر اس دن گئے وہ کہندے حمد اور نعت بھی نہ کٹ چھڈی. اج سال انہاں دی حکومت نو نہیں ہویا ہم تے نعت بھی کٹ چھڈی. دسو ذلیلو او خالق مالک نہ کیڑا ویر ہے تہاڈا. قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک. حضور ایتاں ان ایتاں دی حمد بندی نہ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. او دسو ظالمو اور رب و خالق مالک دی بھی تسی منکر ہو گئے. پھر جنہ دے صدقے رسول اللہ دے صدقے ساری کائنات بنی تسی انہاں دی نعت بھی نہیں پڑھائی اپنے پتراں نو حمد بھی نہیں پڑھائی. دسو اے تواڈے بچے جوان ہو کے رب دے بارے کی عقیدہ رکھن گے تے رسول اللہ دے بارے کی عقیدہ رکھن گے.